السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا، اور انہوں نے کہا، اتخذ اللہ، بنا لیا ہے یا پکڑ لیا ہے، اللہ نے، ولدن، اولاد، یعنی اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا لی ہے، نعوذ باللہ۔ سبحانہ، وہ تو پاک ہے، بلکہ لہو، اسی کے لیے ہے، ما، جو کچھ بھی فی السماوات، آسمانوں میں موجود ہے، والارض، اور زمین میں موجود ہے، کلن، سب کا سب، لہو، اسی کے لیے، قانتون، فرما بردار ہے، بدیع، وہی تو پیدا کرنے والا ہے، السماواتی، تمام آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا، وَإِذَا، اور جب قضا، وہ فیصلہ فرماتا ہے، امرن، کسی کام کا، فَإِنَّمَا، تو پس بے شک وہ، یقول، فرماتا ہے، لہو، اس کام کے لیے، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہے نا، وقالوا اتخذ اللہ ولدا، سبحانہ، اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ یہود کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ ان سب کا مالک ہے، اور جو بیٹا ہوتا ہے نا، وہ مالک نہیں ہوتا، وہ تو شریک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شرک سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ اس کا بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیوی، اور نہ ہی والدین ہے۔ اللہ تعالیٰ اولاد، والدین اور بیوی سے پاک ہیں۔ یہ سب تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے نا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ایک حدیث قدسی میں وارد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنو آدم نے مجھے جھٹلایا اور مجھے گالی دی۔ اس کا جھٹلانا تو یہ ہے کہ میں اسے دوبارہ پیدا نہیں کر سکوں گا، قیامت والے دن دوبارہ نہیں اٹھا سکوں گا، اور اس کا گالی دینا یہ ہے جو اس نے میرے لیے بیوی اور بیٹا تجویز کیا۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شرک سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شریک سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی بیٹا، نہ بیٹی، نہ اولاد، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا، مشرکین نے کہا تھا کہ فرشتے، ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بری ان کی چوائس ہے، اپنے لیے یہ بیٹے تجویز کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے بیٹیاں بنا دی۔ خیر، اللہ کے لیے نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ بیوی، اور نہ ہی والدین ہے، بلکہ کیا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے، کل لہو قانتون، وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کا ہی فرما بردار ہے، اور ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کی ہیں، تمام چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدیع السماوات والارض، وہی تو ہے جو پیدا کرتا ہے آسمان اور زمین کو۔ بدیع جو ہوتا ہے نا، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ایسی چیز کو وجود میں لانے والا جس کی پہلے کوئی نظیر، کوئی مثال ہی موجود نہ ہو، نہ اس کا وجود موجود ہو اور نہ ہی کوئی نمونہ، اور یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہو سکتی ہے، بغیر نمونے، بغیر وجود کے۔ اتنی بڑی اور اتنی اعلیٰ اور اتنی شاندار، اتنی قائم و دائم رہنے والی چیز اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی قائم و دائم ہے نا۔ دیکھیں، ہم آسمان کے نیچے ہوتے ہیں، لیکن کبھی بھی ایسا ڈر نہیں ہوا کہ آسمان ہمارے اوپر گر پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر عمد، بغیر ستونوں کے 7 آسمانوں کو ہمارے اوپر کھڑا کیے ہوئے، ہماری چھت بنایا ہوا ہے، لیکن کبھی ہمیں خوف محسوس نہیں ہوا کہ آسمان ہل رہا ہے یا آسمان گر جائے گا۔ تو یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے مضبوط آسمان بنا دیے، والارض، اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین بھی پیدا فرمائی۔ دیکھیں، زمین پانی کے اوپر بچھی ہوئی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی کے اوپر بچھایا نا، تو یہ زمین ہلتی تھی، تیرتی تھی پانی کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک جگہ پر
ٹھہرانے کے لیے پہاڑ بنا دیے۔ تو دیکھیے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم زمین پر کھڑے ہوں، زمین ایسا محسوس ہو رہا ہو کہ پانی کے اوپر ہے اور یہ ہل رہی ہے، ہم پانی میں گر جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے جس نے اتنی اتنی مضبوط چیزیں انسان کے لیے پیدا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی تو رب ہے، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُن۔ جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو یہ انسانوں کی تمام صفات سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، انسانوں کی طرح نہیں کہ کام کا ارادہ کیا، پھر اس کو سوچا، پھر سمجھا، پھر صدیاں بیت گئیں، پھر وہ کام تکمیل کو پہنچا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام کرنے کا رخ ہی چینج ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ وہ جب بھی کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کام کے لیے کن کہتے ہیں، وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کن کہنے سے وہ کام ہو جاتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ، اور کہا ان لوگوں نے، لَا يَعْلَمُونَ، نہیں جو جانتے، لولا، کیوں نہیں، يُكَلِّمُنَا، کلام کرتا ہم سے اللہ، اللہ، او یا تأتینا، آتی ہمارے پاس، آیہ، کوئی نشانی، کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا تھا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، انہی کی بات کی مثل، تشابہت، ملتے جلتے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، قد تحقیق، بینا، واضح ہو گئیں، الآیاتی، آیات، نشانیاں، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یوقنون، جو یقین رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں نے جو اللہ پر یقین ہی نہیں رکھتے، جو جانتے ہی نہیں، جو سمجھتے ہی نہیں، جن کے پاس عقل اور فہم ہی نہیں ہے، وہ کیا مطالبہ کر رہے ہیں، لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ۔ یہودیوں نے کہا تھا نا، اور مشرکین مکہ نے بھی کہا تھا کہ واقعی اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بنے اور یہ کتاب اللہ کی طرف سے، پھر ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جائے، یا اللہ تعالیٰ کو کہیے وہ ہم سے کلام کریں، یا ہمارے سامنے کوئی کتاب بھی صورت میں کتاب آئے تو تب ہم ایمان لائیں گے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قسم کے مطالبات جاہل لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ہمارے پاس آ کر بتائے کہ یہ واقعی میرا رسول ہے، یا کوئی ایسی واضح علامت یا معجزہ میں دکھائے جس سے ہمیں یقین آ جائے، تبھی ہم ایمان لائیں گے، ورنہ ہم ایمان نہیں لا سکتے۔ تو یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، ان میں سے اکثر ناممکن العمل ہیں۔ پہلے لوگ بھی ایسے مطالبے کرتے رہے ہیں، اور جاہل لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی یہ مطالبے کرتے رہے ہیں۔ جن لوگوں نے تو ایمان لانا ہوتا ہے نا، وہ ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری آیات کو دیکھ کر ہی، ہماری نشانیوں میں کوئی کمی نہیں ہے، ہماری آیات، ہماری نشانیوں کو دیکھ کر ایمان لے آتے ہیں۔ ایک ایک آیت پر ان کا پختہ ایمان موجود ہوتا ہے، اور جس طرح سے آیات نازل ہوتی ہیں ان کا ایمان مزید بڑھتا جاتا ہے، اور وہ اپنے ایمان میں زیادہ سے زیادہ ہوتے جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ کفر پر اڑے رہنا چاہتے ہیں، انہیں البتہ کوئی نشانی نظر نہیں آتی ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے، عقل اور بوجھ سے یہ خالی ہوتے ہیں، سمجھ بوجھ سے خالی ہوتے ہیں، کوئی فہم نہیں ان کے پاس ہوتا، بس ضد اور ہٹ دھرمی کی، اگر سمجھنا چاہیں تو ان کو بھی سمجھ آ جائے، لیکن یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، ضد اور ہٹ دھرمی پر اڑے رہنا چاہتے ہیں، اور اس طرح کی تعویل اور اس طرح کی باتیں پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہماری آیات تو یقین رکھنے والی قوم کے لیے بالکل واضح واضح، ہم نے تو کوئی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں کی ہے، تو یہ بس بے وقوف لوگ ہیں، اس لیے ان کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔